पुररहमत और पुररौनक मजलिस में तशरीफ़ लाए फजीलतुल शेख उस्तादुल उलमा जनाब क़ारी सुहैब अहमद मीर मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के हवाले से इंतहाई ईमान अफरोज़ जानदार शानदार नसीहतें भी फरमा रहे थे और हमें दावत फ़िक्र व अमल भी दे रहे थे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज़रत शेख मुहतरम की हिफाजत फरमाए, उनके इल्म में अमल में ज़िंदगी में मज़ीद बरकत और तरक्की अता फरमाए। आप अहबाब दिल जमई से तशरीफ़ रखिएगा। अभी इंशाअल्लाह रहमान थोड़े ही वक्त में फज़ीलतुल शेख उस्तादुल उलमा जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हम्माद नकवी हफ़िज़हुल्लाह तआला वो इंशाअल्लाह रहमान आपके सामने रौनक अफरोज़ होंगे। अभी मैं आपसे हम कलाम होने के लिए इंतहाई अदब से इल्तिमास करता हूँ उस्ताद मोहतरम फज़ीलतुल शेख जनाब डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद शहबाज हसन साहिब से कि वो हमें कुरान करीम के हवाले से कुछ नसीहत फरमाएँ। तो माइक पर तशरीफ़ लाते हैं उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद शहबाज हसन साहिब और आपसे हम कलाम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ قرآن مجید کے فیض و برکات کے حوالے سے پرمغز مدلل اور پرتاثیر گفتگو آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق سب سے بڑا تعلق ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، کلام اللہ غیر مخلوق، جو کہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، قرآن مجید اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ
اللہ کی صفت کلام ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے خود پڑھا اور اسے جبریل نے سنا، جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ سید الملائکہ حضرت جبریل نے اس کی تلاوت کی اور سب سے پہلے اس ہستی نے سنا جو سید ولد آدم ہیں، امام المرسلین ہیں، اور پھر تمام انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت کی، اور ان لوگوں نے سنا جو نبیوں رسولوں کے بعد بہترین جماعت ہے روئے زمین پر۔ تو آپ اس کلام کی عظمت کا اندازہ فرمائیں، اور احادیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اس قرآن کو اپنے دل کی سینے کی بہار بنا لیتا ہے، اپنے سینے کا نور بنا لیتا ہے، اس کی دنیا کی مشکلات اور پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بیان حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی پریشان ہو، وہ اگر یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے غموں اور پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ ہم کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور قریب ترین لفظ جو آپ روز مرہ کی زندگی میں انگریزی زبان کا سنتے ہیں، ٹینشن، وہ ہم ہیں۔ تفکرات کے اندر ہے انسان، اور اگر کوئی شخص اس کلام کو پڑھ لے جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے غم بھی دور فرمائیں گے، اس کے ہم بھی دور فرمائیں گے، اور تمام قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں۔ بعض دفعہ آدمی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی پریشان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ دنیاوی مال و اسباب کے اعتبار سے بالکل تہی دامن ہوتا ہے، جیب خالی ہوتی ہے لیکن مطمئن ہوتا ہے، اطمینان قلب بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو عمومی وہ آیت ہے جو آپ سنتے ہیں علماء کرام سے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم لذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن ہیں، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور فرمایا کہ یقیناً غور سے سنیے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور تلاوت قرآن مجید ذکر کی بہترین شکل ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، دو چار گالیاں کسی نے بلا وجہ آپ کو دے دی، کوئی نقصان ہو گیا، پریشانی لاحق ہے، آپ قرآن مجید پکڑیں، اس کو کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں، تو آپ چند سیکنڈز کے بعد اپنی پریشانی کو کم ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ کی اندھے ہوئے کوڑاتے ہیں کوڑے دے میدان، یہ ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات ہے، کر کے دیکھ لیجئے۔ بڑے بڑے نسخے آپ وہ بھی کرتے ہیں جو کہتے ہیں مجرب ہے، حکامات سے آپ سنتے ہیں نا مجرب ہے،
کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں مجرب ہے، یعنی ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے اور تجربہ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کا یہ فائدہ ہے۔ وہ تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن جو اللہ کے کلام کی بنیاد پر کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور قرآن اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی کہی ہوئی بات کو اگر آپ تجربے میں لانا چاہیں تو تجربے میں لانا چاہتے ہیں، تجربے میں لا کے دیکھیں، آپ کی پریشانی رفع ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، دیگر روایات کے اندر، دیگر حدیث کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ جس کلام کے ذریعے سے، جن الفاظ کے ذریعے سے انسان کی پریشانیاں دور ہوتی، جس سے اس کے غم غلط ہوتے، وہ کلام کیا ہے؟ اس کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ مکمل روایت پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو پریشانی مصیبت آتی ہے وہ بھی مومن باعمل کے لیے باعث خیر ہی ہوتی ہے۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ بات کو یاد رکھیے گا، یہ قرآن کا بیان ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، یعنی اللہ نہ چاہے تو آپ پر کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی۔ سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے، نالائکی کسی کی بھی ہو سکتی ہے، بے وقوفی اور حماقت کسی کی بھی ہو سکتی ہے، ظلم و زیادتی کسی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، ناانصافی کا صدور کسی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن مصیبت آنے، جس پر مصیبت آئی ہوئی ہے اس کو پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ تو یہ یاد رکھ کہ تیرے اوپر مصیبت آئی ہے تو اس کے اذن سے آئی ہے۔ پھر آدمی برداشت کر لیتا ہے، کہتے ہیں ماں مر گئی ہے، صبر نہیں آتا۔ بہن بھائیوں میں سے کسی کی ابھی شادی نہیں ہوئی، کچھ بھائی تو بالکل ابھی چھوٹے سے ہیں، 5-7 سال کے ہیں، اور ان کی والدہ داغ مفارقت دے گئی ہے، اب کیسے صبر آئے؟ یہ کہانیاں ہیں معاشرے کی، کوئی بھی شخص اس سے مبرہ نہیں ہوتا، پریشانیاں مشکلات ہر شخص کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ یہ پریشانیاں مشکلات اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور حدیث میں یہ ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اس پر کوئی انعام ہوتا ہے شکر کرتا ہے تو بھی اللہ سے اجر پاتا ہے، اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے تو بھی اللہ سے اجر پاتا ہے۔ مومن با عمل کسی بھی حالت میں نقصان میں نہیں۔ اور یہ جو مارے پھر رہے، ہمارے ایک شاگرد تھے، کہتے ہیں جی چاہتا ہے کہ خودکشی کر لوں۔ میں نے کہا کیوں؟ ظالموں نے ناجائز پرچے کٹوا دیے، FIR درج کروا دیے میرے خلاف، قصور بھی میرا کوئی نہیں، یعنی گھر بیٹھے بٹھائے اتنے بڑے بڑے امتحانات سے اور ابتلاؤں سے گزر رہا۔ تو میں نے کہا آپ تو حافظ قرآن ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ ما صاب من مصیبت، مصیبت کامن ناؤن ہے، اسم نکرہ، کوئی بھی مصیبت جو آپ پر آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ جب اس کے اذن سے آئی ہے تو گھبرانا چاہیے یا صبر کرنا چاہیے؟ یہ تو آپ سنتے ہیں نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے،
استاد محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی ابھی تشریف لانے والے ہیں. یہ توجہ چاہیے، جب اس کے اذن سے آتی ہے تو دور بھی اسی نے کرنی ہے، اور اسی نے بتایا کتاب میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکل کے بعد آسانی بھی ہے، پھر ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہے. بھئی ایک بار بھی اللہ فرما دیتے کافی تھا نا، لیکن 2 بار فرمایا. غور کرو، مشکل کے بعد آسانی ہے. اگر مشکل میں ہے تو اس امید کے ساتھ اس مشکل سے گزرو، اپنے آپ کو گزارو اور حوصلہ پیدا کرو کہ مالک نے فرمایا کہ اس کے بعد آسانی ہے، اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ ہے نا، اس نے فرما دیا ہے. پھر یہ کہا کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. تم پر صدمے کیوں آتے ہیں، تمہیں مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے، تم پر غم کیوں آتا ہے، صدموں کے پہاڑ تم پر کیوں ٹوٹتے ہیں، اور خاص کر مومنوں پر کیوں آتی ہیں مشکلات. بیٹھے ہوئے ہیں ظالموں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں بات کی. قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. جن لوگوں نے یہ تہمت لگائی ہے، تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، یعنی ظاہری طور پر اسلام کا نام لیتے ہیں، اس کو اپنے بارے میں برا نہ سمجھیے، بلکہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. خیر کا لفظ ہے. آپ کی اگر توجہ ہو تو میں بات ایک عرض کروں. بے گناہ پر تہمت لگی ہے، بے گناہ پر تہمت لگی، اور جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ خاتون ہے، مرد نہیں. اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں ہر سوسائٹی میں مرد پر اگر ایسا الزام لگایا جائے تو اس کی عزت پر اتنا فرق نہیں آتا، اس کی عزت میں اتنا فرق نہیں آتا جتنا فرق اس وقت آتا ہے جب کسی مومنہ پر ایسی تہمت لگائی جائے اس کے اخلاق و کردار کے حوالے سے. لیکن قرآن نے کہا اس کو اپنے بارے میں برا نہ سمجھو، بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر ہمارے اوپر ایسا الزام لگ جائے، ہمارا پلاٹ کوئی ہتھیار لے جائے، ہماری دکان پر قبضہ کر لے، ہماری زمین پر باغ پر قبضہ کر لے، بھائی نے حصہ نہیں دیا جو بنتا تھا، اور بعض دفعہ باپ نے بھی ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا دوسرے کو نہ دیا، یا بہنوں کو نہ دیا، یا بشری تقاضے اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ نہ چاہتا تو کوئی آپ کا حق غصب کر سکتا تھا؟ بولیے. اللہ نہ چاہتا تو کوئی آپ کا حق مار سکتا تھا؟ نہیں مار سکتا تھا نا. یہ ہمارا ایمان ہے. چونکہ ہم اذکار جو ہیں دعا کے نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما آقیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ جس کو آپ عطا فرما دیں اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس سے آپ روک دیں اسے دینے والا کوئی نہیں ہے. جب اسی نے روک دیا ہے تو کون دے سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بندش ہوگی. بندش کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی طرف سے مومن کی آزمائش ہونا ہو. نظر بھی لگ جاتی ہے، جادو کا اثر بھی ہو جاتا ہے، بندش کہہ لیں آپ، بندش بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ نہ چاہے تو بندش نہیں ہو سکتی. جب وہی چاہتا ہے تو پھر بندش کیا ہے؟ تو عقیدے کا مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے. اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اے نبی آپ پر بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تنگ دستی آئے، تو اس کو آپ کے اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں ہے، دور کرنے والا نہیں ہے، وہی دور کرنے والا ہے. اگر آزمائش اس کی طرف سے ہے تو اس کا کشا کرنے والا بھی وہی ہے. کاشف اس کا فارسی میں ترجمہ ہے مشکل کشا.
کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا، کشف کا معنی کھولنا، پردہ ہٹانا۔ اللہ کے سوا کوئی کاشف نہیں ہے۔ آپ پر مصیبت آئی ہے، اس کا کوئی کاشف نہیں ہے، اس کو دور کرنے والا سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے۔ جب آزمائش اسی کی طرف سے ہے، دور بھی اسی نے کرنی ہے، اور جو اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے اس میں مومن کے لیے خیر کا پہلو رکھا ہے۔ ایون مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر دیتے ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ مصیبتیں پریشانیاں اس لیے بھی اللہ دیتے ہیں تاکہ مومن میچور ہو جائے۔ لفظ دوبارہ سنیے گا، مومن کیا ہو جائے؟ میچورٹی کیا ہوتی ہے؟ کہ مومن جذباتی نہ ہو، تھوڑ دلا نہ ہو، اس کے جسم کے اندر اعتدال ہو، اس کے اخلاق کے اندر اعتدال ہو، جلدی ہائپر نہ ہوتا ہو، اور پھر مایوس بھی نہ ہوتا ہو۔ یعنی بڑی بڑی ابتلاؤں میں بھی امید کا دامن وہ تھامے رکھتا ہو، ورنہ تو ذرا سا ادھر ادھر معاملہ ہوا، ابھی گرا تو ابھی گرا، یہ گیا ہارٹ اٹیک ہوا، برین ہیمریج ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا، کسی پریشانی مصیبت کی وجہ سے وہ مر گیا ہے تو میں نے جی کہ اب کیا کرنا ہے، میں بھی جا رہا ہوں۔ چڑھ جاتے ہیں پاکستان کے مینار پاکستان کے اوپر، چھلانگ لگاتے ہیں پاکستان پائندہ باد۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ بچوں کو عید پر کپڑے نہیں خرید کے دے سکا، بچوں کی حالت اب دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ کے بندو، تمہارے چھلانگ لگانے سے بچوں کو کپڑے مل جائیں گے؟ جو تھوڑا بہت آسرا تھا وہ آپ نے خود ختم کر دیا۔ اس لیے اگر اس کی طرف سے کوئی مشکل پریشانی ہے تو دور کرنے والا بھی تو وہی ہے نا۔ وہ جو آل عمران کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس لیے تاکہ تم غم نہ کرو جو مصیبت تم پر آئے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تم سے مس ہو جائے، چھوٹ جائے، رہ جائے، جو جاب نہیں مل سکی، جو فائدہ نفع نہیں ہو سکا، جو منافع آپ لینا چاہتے تھے وہ نہیں مل سکا، جس امتحان میں آپ پاس ہونا چاہتے تھے نہیں ہو سکے ہیں، جو اچیومنٹ آپ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکی، تو فرمایا کیا کرو؟ غم نہ کرو۔ اور دوسرا جملہ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو مصیبت آ جائے اس پر پریشان بھی نہ ہوا کرو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا تاکہ جو تمہیں دیا گیا ہے اس پر اتراؤ نہ، جو چیز رہ گئی اس پر افسوس نہیں ہے، جو حاصل نہیں ہو سکی پوری کوشش کے باوجود، پوری محنت کے باوجود، تمام طرح کے وسائل اختیار کرنے کے باوجود، تمام صلاحیتیں بروئے کار لانے کے باوجود، دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی اگر کامیابی نہیں ہوئی تو فرمایا غم نہیں کرنا۔ اچھا، ہم میں سے کون ہے جو نہ کرتا ہو؟ اصل بات جو سمجھنے والی ہے، قرآن کا ترجمہ تو آپ بھی پڑھتے سنتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں غم نہ کرو۔ غم کون نہیں کر رہا؟ فرمایا صدموں پر صدمے اس لیے طاری کرتا ہے، غم پر غم اس لیے دیتا ہے تمہیں تاکہ تم سٹیبل ہو جاؤ، تمہارے جسم کے اندر، تمہارے اخلاق کے اندر میچورٹی پیدا ہو جائے اور فوراً ادھر ادھر نہ گر پڑو۔ حوصلہ رکھو۔ پورا 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹینشن پر ٹینشن دے کر ان کے اعصاب کو مضبوط کیا۔ بھئی 1 مہینہ گزارنے کے بعد حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو اللہ نے بیان کر دیا تھا نا، تو اللہ فوری بھی تو کر سکتا تھا نا۔ منافقوں نے الزام لگایا اللہ فوری فرماتے ہیں کہ یہ بکواس کرتے ہیں، اور یہ لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، آیت نمبر 26 سورۃ نور۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو بیان فرمایا تو فرمایا جن لوگوں پر الزام لگایا گیا ہے وہ بری ہیں، مبرؤون، کس چیز سے بری ہے؟ مما یقولون، اس چیز سے بری ہے جو کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں۔ کیا ترجمہ ہے لفظی یقولون کا؟
کہتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے کئی ترجمے آپ کو ملیں گے جنہوں نے یقولون کا ترجمہ وہی کیا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یقولون کہتے ہیں، چونکہ وہ کہنا سراسر بکواس تھا، بیس لیس تھا، اس لیے فرمایا کہ یہ جو بکواس کرتے ہیں نا، جن لوگوں کے خلاف کرتے ہیں بکواس، وہ تو بری ہیں، بے گناہ ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مہینہ گزرنے کے بعد جو اللہ فرما رہے ہیں، اللہ دوسرے دن بھی اور اسی دن بھی تو فرما سکتا تھا نا، اس لیے نہیں فرمایا فوری، تاکہ مومن پریشانی سے گزریں، ان کے اعصاب مضبوط ہوں، اسلام پر بڑے سے بڑا حملہ ہو جائے، بڑے سے بڑا حادثہ تاریخ میں کلکلا ہو جائے تو یہ مضبوط دل والے ہوں، اسلام سے پھریں نہیں، پیچھے نہ ہٹیں، ان کے اعصاب مضبوط ہو جائیں، اور یہ جو کالی بھیڑیں ان کے اندر گھس آئی ہیں وہ بھی بے نقاب ہو جائے۔ منافقین کو بے نقاب کرنا بھی مقصود تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی عظمت کو بیان کرنا بھی مقصود تھا، آئندہ کے لیے معاشرتی رہنمائی کرنا بھی مقصود تھا، اور مومنوں کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ جس کے خلاف، جس کے برا ہونے کی آپ کے پاس دلیل نہ ہو، اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جاتی۔ تو جو ہے جس کے برا ہونے کی دلیل نہ ہو اس کے بارے میں برا گمان نہیں رکھا جاتا۔ 20 حکمتیں ہیں، اور محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے کوئی 60-70 کے قریب فوائد بیان کیے ہیں واقعہ افق کے، کہ اللہ خیر ہے۔ ایک وظیفہ سننے اجازت چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ بھی یہ کہے اللہم انی عبدکا، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، وابن عبدکا، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتکا، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، ماذن فی حکمک، میرے اوپر حکم آپ کا جاری اور ساری ہوتا ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو بھی آپ کا فیصلہ ہے وہ حق اور سچ کا فیصلہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اپنے آپ سے آپ مخاطب ہوں، جی توجہ ہے، ہوئے ہیں مخاطب اپنے آپ سے، ذرا آنکھوں کو بھی اپنے آپ سے مخاطب کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو آپ کا فیصلہ ہے وہ عدل اور انصاف کا فیصلہ ہے۔ اسألک بکل اسم ہوا لک، میں آپ کے ہر اس نام کے وسیلے سے آپ سے سوال کرتا ہوں جو آپ نے اپنا نام خود رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا آپ نے اس کو اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا ہے، یا اپنے علم غیب میں چھپا کر رکھا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی آپ نے اس کی تعلیم دی ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجئے، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دیجئے، وجلاء ہمی وحزنی، اور میری پریشانیوں اور میرے غموں کا مداوا اللہ اس قرآن کو بنا دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بھی یہ کلمات پڑھ لے اللہ اس کے غم پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اللہ اس کے غموں کو دور فرمائے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کلمات ہم سیکھ نہ لیں؟ فرمایا ہاں، ہر وہ شخص جو ان کلمات کے بارے میں جان لے اسے چاہیے کہ وہ ان کلمات کو سیکھ لے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کلمات کو پڑھ کر سیکھ کر اپنے غموں کو دور کرے، مصیبت آئی ہے تو دور بھی اسی نے کرنی ہے اور اسی کے کلام کی برکت سے ہونی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
ہمارے آج کے مہمان خصوصی استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی، وہ بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن صاحب جو ابھی گفتگو فرما رہے تھے، ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور آج کے اجلاس کی امارت مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور کے امیر مولانا قاری مشتاق احمد فاروقی صاحب فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح دیگر مہمانان گرامی جو ہمارے پاس تشریف لائے، محترم جناب حافظ عبد الوحید صاحب، محترم جناب پروفیسر بلال حماد صاحب، جناب حافظ محمد اشرف قمر صاحب، محترم جناب ڈاکٹر محمد افضل صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث شالامار ٹاؤن کے امیر جناب چودھری طاہر قاسم صاحب، اور اسی طرح قاری شاہد محمود آسم صاحب، محترم جناب قاری مبشر رشید صاحب، اور جناب مولانا عبد الرحمن کاظمی صاحب، اور دیگر علماء کرام، قاری محمد عابد ربانی صاحب، اور دیگر علماء کرام اور احباب جو تشریف لائے ہیں، اور آپ تمام احباب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ ہمارے پروگرام کا شیڈول تھا، پہلے قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب اپنے خطاب سے نواز چکے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہمارے اس ادارے کے محمدیہ قرآن کالج کے وہ 5 طلباء جنہوں نے قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان میں سے 2 طلباء نے اپنا آخری سبق آج کی اس مجلس کے آغاز میں سنایا ہے، اور بقیہ 3 طلباء ابھی انشاءاللہ اپنا آخری سبق سنائیں گے۔ اس کے بعد ان کو اسناد اور پوزیشن ہولڈر طلباء کو انعامات دیے جائیں گے، اور پھر استاد محترم جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کا خطاب ہوگا، نماز عشاء ادا کریں گے، اور اس کے بعد آپ تمام احباب کے لیے ایک دعوت تو آپ نے یہ قبول کی کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، اور دوسری کھانے کی دعوت ہے۔ وہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام احباب کے لیے انتظام بہترین کیا گیا ہے، تو تمام احباب وہ دعوت بھی قبول فرمائیں۔ ابھی میں دعوت دوں گا ہمارے جو 3 طلباء ہیں جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، وہ اپنا آخری سبق سنائیں۔ پہلا بچہ ان میں سے ہے محمد ابراہیم بن سلیم اللہ، کہ وہ آئے اور اپنا آخری سبق سنائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن
ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم مما كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون قل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. इसके बाद अगला तालिब इल्म जिसने कुरान करीम हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल की है, हाफिज़ मोहम्मद अहमद बिन आमिर कदीर। नीचे का أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. इन 5 तलबा में से 5वां तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद उमर जो कि मेरा बेटा है, उसने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कुरान करीम हिफ़्ज़ करने की सआदत हासिल की है। तो मैं उसको भी दावत दूंगा कि वो आए और अपना आखिरी सबक सुनाए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. محترم جناب حافظ منظور الہی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی آگے سٹیج پر تشریف لے آئیں. اسی طرح محترم جناب قاری عبید اللہ صاحب اور محترم جناب محمد شفیق مغل صاحب، یہ جو باہر سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، باقی ہم تو سارے الحمدللہ میزبان ہیں آج کے اس پروگرام کے. استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے کہ وہ ان 5 طلباء میں اسناد تقسیم کریں، اور ان کے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد شہباز حسن صاحب اور محترم جناب مولانا مشتاق فاروقی صاحب سے گزارش ہے کہ ان طلباء میں اسناد تقسیم کی جائیں گی. جس ترتیب سے اس سال انہوں نے حفظ کیا ہے اسی ترتیب کے مطابق میں ان طلباء کو دعوت دوں گا. پہلا بچہ ہے حافظ محمد عمر بن محمد ابراہیم سلفی. ادھر سے ادھر. وہ نیچے رکھ دو. دوسرا طالب علم ہے حافظ محمد احمد بن عامر قدیر. میری گزارش ہے کہ ان کے والد بھی ساتھ ساتھ تشریف لائیں، چونکہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت عظمت کی بات ہے. تو جہاں جو طلباء آ رہے ہیں ان کے والد صاحب بھی ساتھ تشریف لائیں، اور جو باقی ہیں وہ بھی قریب قریب آ جائیں، بچے بھی قریب آ جائیں اور ان کے والد بھی قریب تشریف لے آئیں تاکہ ٹائم بچ جائے. آ جائیں ساتھ ہوتے.
تیسرا حافظ محمد ابراہیم بن سلیم اللہ. سند پہلے تھے. یہ تیسرا بچہ ہے اس سال حفظ کرنے والا جو اپنی سند اور شیلڈ وصول کر رہا ہے. اس کے ساتھ ایک ان کو سوٹ گفٹ کے طور پہ دیا جا رہا ہے. چوتھا بچہ ہے حافظ عمر فاروق بن قاری نذیر احمد. ہمارے یہاں کے استاد اور مسجد کے امام ہیں قاری نذیر احمد صاحب. یہ ان کا بیٹا ہے. قاری صاحب بھی ساتھ تشریف لائیں. ہاں جی عمر فاروق ہاں جی. اس کو بند کر لو نا. طارق صاحب بیٹھ جاؤ. پانچواں ہے حافظ عبد الحسیب بن شیخ شاہد مجید. چند ماہ پہلے اس بچے کا والد صاحب جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, صدقہ جاریہ بنائے. تو ان کے ساتھ ان کے تایا ابو آ رہے ہیں شیخ عبد الوحید صاحب. جزاکم اللہ خیر. تشریف رکھیں. اب میں دعوت دوں گا محترم جناب حافظ محمد اشرف قمر صاحب کو اور حافظ عبد الوحید صاحب کو. پتا جی نہیں اتلا درا کھول کے قریب تشریف. جو ہمارا سالانہ امتحان ہوا ہے شعبہ حفظ کا, اس میں جن طلباء نے پوزیشنز حاصل کی ہیں, جن طلباء نے سال بھر, الحمدللہ ہمارا یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ ہر مہینے باہر سے استاد تشریف لاتے ہیں ممتحن, اور ہر ماہ وہ اس کا امتحان لیتے ہیں. اور ہر مہینے کے پہلے جمعہ کے فوری بعد بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. پوزیشن ہولڈر طلباء کو انعامات دیے جاتے ہیں. تو یہ سالانہ امتحان ہوا تھا. اس میں ایک کلاس کے پوزیشن حاصل کرنے والا اول جو طالب علم ہے اس کا نام ہے منیب الرحمان بن محمد ایوب. اس کے والد صاحب کہاں ہیں؟ وہ بھی ساتھ تشریف لائیں. تھوڑا جب ادھر اگے چلے جاؤ, آسانی رہ گئی. اس بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے, اس کو شیلڈ اور نقد انعام دیا گیا ہے. دوسرا ہے حسن شاہد بن محمد شاہد. حسن شاہد بن محمد شاہد, اس بچے نے ماشاءاللہ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. تیسرے نمبر پر حنزلہ انوار بن محمد انوار. حنزلہ انوار بن محمد انوار. دو بچوں کے نمبر برابر آئے ہیں. سوم میں ایک دوسرا بچہ ہے عبد الباسط بن محمد اعظم. یہ بچہ بھی اسی سال آیا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتا ہے اور اس نے کافی محنت کی ہے. جزاکم اللہ خیرہ. تشریف رکھو جی. اب میں دعوت دوں گا حافظ منظور الہی صاحب, مولانا عبد الرحمن کاظمی صاحب اور پروفیسر بلال حماد صاحب تشریف لائیں اور ان بچوں کو انعامات سے نوازیں.
یہ دوسری کلاس کا پہلا جو یعنی اول آنے والا طالب علم ہے، یہ ہے عبداللہ بن مراتب علی۔ عبداللہ بن مراتب علی، ماشاءاللہ یہ بچہ بھی بہت خوبصورت پڑھنے والا ہے، اسی سال آیا تھا اور بہت محنت کی ہے اس نے، اس کو بھی شیلڈ اور نقد انعام دیا جا رہا ہے۔ دوسرا ہے محمد احمد بن محمد طارق۔ محمد احمد بن محمد طارق۔ تیسرا ہے محمد عاطف بن محمد آصف۔ والدین کے لیے تو اصل اعزاز ہے، تو والدین کو بھی ساتھ آنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ، تشریف رکھیں جی۔ اب میں دعوت دوں گا چودھری طاہر قاسم صاحب کو، قاری شاہد محمود صاحب اور قاری عبید اللہ صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ وہ بچے ہیں کہ جن کا مقابلہ ہوا ہے اور تلاوت میں، اور جن بچوں نے پوزیشنز حاصل کی ہیں، پہلا ہے ریان رضوان بن محمد رضوان، دوسرے نمبر پر ہے محمد یاسر بن شیخ شاہد مجید، اس کے بعد حاجی عبد الوحید صاحب اور شیخ محمد الیاس صاحب سے گزارش ہے کہ آگے قریب تشریف لے آئیں۔ تیسرا بچہ ہے محمد عزیر بن عتیق الرحمان، جزاکم اللہ خیرہ، تشریف رکھیں جی۔ بھائی صاحب ادھر تشریف دیں۔ ملک عمران صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ساتھ تشریف لائیں۔ یہ ہمارے شعبہ ترجمۃ القرآن عشاء کی نماز کے بعد الحمدللہ یہاں میں خود قرآن کریم کا ترجمہ پڑھاتا ہوں، تو ہمارے پاس کچھ یونیورسٹی کے، کچھ کالجز کے طلباء الحمدللہ 20-22 ہیں جو ترجمۃ القرآن کی کلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ ہفتے میں 4 دن کلاس ہوتی، آدھا گھنٹہ، تو ان میں سے ان کا امتحان ہوا، جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے یہ ہمارے بھائی ہیں ظفر محمود صاحب، جو کہ گورنمنٹ ہائی اسکول باغبان پورہ میں ٹیچر ہیں۔ بادشاہ صاحب کیا جو دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ولید حفیظ بن عبد الحفیظ۔ ولید حفیظ بن عبد الحفیظ یہ ایجوکیشن یونیورسٹی میں جاب کرتے ہیں، انہوں نے الحمدللہ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ تیسری پوزیشن میں 2 طلباء آئے ہیں، حافظ دانش عمران بن عمران حمید ملک اور دوسرے محمد زین بن مسعود عادل۔ بانوے، 93 اور 100 میں سے 95 نمبر لے کر ان کی پوزیشنیں آئی ہیں۔ حافظ دانش عمران یہ ملک عمران صاحب کے بیٹے ہیں، سلام لو بے۔
جزاکم اللہ. بیٹھ. قاری محمد اسحاق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. شیخ اشفاق صاحب اور محمد شفیق مغل صاحب یہ شعبہ ناظرہ کے طلباء ہیں. پہلی پوزیشن حاصل کی ہے عبد الحادی بن محمد عثمان. تقریباً 50-60 طلباء ہیں جو مغرب کے بعد ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں. دوسرے ہیں فردین شاہد بن محمد شاہد. اور تیسرے ہیں حمدان عثمان بن محمد عثمان. موجود ہیں بچے؟ یہ آ رہا ہے تو نہیں؟ ہارون اعجاز بن اعجاز احمد. جزاکم اللہ خیرہ. آ گیا تیسرا. حافظ دانش جوید صاحب سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. ادھر تشریف لے آئیں آگے. حافظ عبد الباسط صاحب بھی آگے آ جائیں. طالبات جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے ان کے انعامات اوپر مسجد کے حال میں لیڈیز جو ہیں وہ تقسیم کر دیں گی. عبد الوہاب صاحب کی بیٹی ہے, محمد عظیم صاحب کی اور محمد قمر صاحب کی. اسی طرح اسلم صاحب کی, شبیر صاحب کی اور یاسر صاحب کی. ان طالبات کے انعامات جو ہیں شیلڈ وہ اوپر لیڈیز میں ان کو مل جائیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. اب آخر میں حق بنتا ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام جنہوں نے محنت کی اور ان طلباء پر وقت لگایا اور ان کو اس قابل بنایا کہ وہ یہاں کھڑے ہوں, ان کی حسن کارکردگی کے لیے بھی ان کو شیلڈ اور انعام دیا جاتا ہے. میں اساتذہ کرام سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ وہ ان کو انعامات تقسیم کریں. اور تشریف لاتے ہیں قاری محمد اسحاق صاحب, استاد محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب, ڈاکٹر شہباز حسن صاحب اور مولانا مشتاق احمد فاروقی صاحب سے اپنی شیلڈ, تو شیلڈ بھی پکڑے نا, وہ شیلڈ پڑی ہوئی یہ بھی دے دیں. اے دیو تارک صاحب پھر کھولو نا, جلدی کرو, ٹائم بچاؤ. باقی بھی کھولو. اللہ دے ولیو شاپر جو کر لو. چلو پیچھے جو بیٹھ جاؤ, نیچے بیٹھ جاؤ. قاری محمد اسحاق صاحب بہت ادارے کو ٹائم دیتے ہیں اور ان کی بہت محنت اور ان کی نگرانی میں الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے. باقاعدہ ان کا امتحان بھی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. دوسرے ہیں قاری نذیر احمد صاحب. قاری نذیر احمد صاحب. اور تیسرے ہیں قاری محمد وقاص صاحب. اعلان تسی کرنے لکھوی صاحب نے دینی شیلڈ, میں دینا جا سویب صاحب لگن ڈاکٹر شہباز صاحب نے چیئرمین بنن دی. آ کرتے لکھوی صاحب بھی میں تین اعلان کر. ہاں جی کہ ابراہیم تلفی صاحب ان کو ان کے ذات میں شیل پیش کرتے ہیں ہمارے خدمت مہمان خصوصی. ہمارے مہمانان گرامی جو تشریف لائے اور آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی
जनाब मोहतरम उस्ताद उल-उलमा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहिब, डीन फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी, वो यहाँ पर तशरीफ लाए, हमारी हौसला अफजाई की। उनके एजाज़ में इदारे की तरफ से शील्ड पेश की जा रही है। इनके बाद तशरीफ लाते हैं उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद शहबाज हसन साहिब, जो यूईटी में इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी बने हैं। उनके एजाज में भी इदारे की तरफ से शील्ड पेश की जाती है। और इनके बाद आज की इस बज़म को इंतहाई खूबसूरत पैराए में सजाने वाले और इस इदारे के रूह रवां इज्जत मआब जनाब डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम सलफी साहिब, उनको भी हुस्ने कारकर्दगी अवार्ड दिया जाता है। वो अपने असातिज़ा किराम के साथ आपके सामने खड़े हैं और अपना अवार्ड और अपनी शील्ड खड़े रहो। हमारे इदारे के एक बुजुर्ग हैं जो कि मुसलसल सारा दिन निगरानी कर, जनाब बाबा जी मोहम्मद फारूक साहब, उनका भी इनाम है। फारूक साहब का दो, चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाफिज दानिश जवेद साहब और कारी मुबशर रशीद साहब इनको, और दूसरे हैं मोहम्मद असलम खादम साहब जो कि मस्जिद के खादिम हैं और दिन रात खिदमत करते हैं। उनकी भी हौसला अफजाई के लिए उनको भी इनाम दिया जा रहा है। ये फरूक साहब माशाल्लाह सारा दिन इदारे को टाइम देते हैं जी, और फीस बिल्लाह ये शोबा हिफ्ज़ जो है हमारा, पिछले साल हमने 2 तलबा को अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से हिफ्ज़ करने का एजाज़ हासिल हुआ था, और इस साल 5 तलबा ने अल्लाह की तौफीक से हिफ्ज़ करने का एजाज़ हासिल किया है। तकरीबन 36 तलबा हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह 2 क्लासें हैं जो शोबा हिफ्ज़ में तालीम हासिल कर रही हैं, और इनकी नमाज, मसनून दुआएं, उनका तर्जमा हिफ्ज़ के साथ साथ तलफ़्फ़ुज़ और लहजा, और फिर हर रोज़ डायरी के साथ रिपोर्ट, और इसी तरह माहाना इम्तिहान और कैमरों के साथ बाकायदा इनकी निगरानी। यानी हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे इनको तालीम की सहूलियात दी जा सके। तो इसलिए आप अहबाब से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को इस अदारे में भेजें, ताकि वो भी ये सआदत और ये खुशी का दिन जिस तरह आज 5 तलबा और उनके वालिदैन के लिए था, सबको इजाज़ हासिल हो सके। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में है, अभी फरूकी साहब ने याद दिलाया कि वो पहले भी आपके बेटे की तकरीब हुई थी, तो मैंने जिक्र किया, शायद किसी और के जहन में भी हो, कि वो मेरे बेटे ने 6 माह पहले जब इस साल के अंदर हिफ्ज़ मुकम्मल किया था, उस वक्त मैंने ज़ाती तौर पर दावत दी थी, और हमारी जमात के अमीर प्रोफेसर अल्लामा साजिद मीर साहब तशरीफ़ लाए और दीगर उलमा इकराम।
وہ ایک ذاتی طور پہ ایک تقریب تھی، باقاعدہ سالانہ رمضان سے پہلے مارچ کے ہر ہفتے میں یہ چوتھا پروگرام ہے جو اللہ کی توفیق سے سالانہ ہوتا ہے۔ سال بھر میں جو بچوں کی کارکردگی ہوتی ہے وہ سالانہ پروگرام میں پیش کی جاتی ہے۔ آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ یہ پیچھے مسجد بنی ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی مسجد تھی آج سے 21 سال پہلے جب ہم نے آغاز کیا تھا۔ اب الحمدللہ بڑھتے بڑھتے 15 مرلے یہ جگہ ہے، 14 مرلے سامنے تھی، اور اب 3 مرلے مزید خریدی ہے، وہ سامنے یہ فلکس لگا ہوا ہے 40 لاکھ روپے کی، اب 17 مرلے سامنے ہو گئی ہے۔ قاری صہیب صاحب ابھی کہہ رہے تھے جب تشریف لائے کہ آپ مسجد کو کھلا کیوں نہیں کرتے، تو میں نے کہا دعا کریں اللہ تعالی ہمیں مشرق مغرب جس طرف بھی کوئی جگہ دے دے تاکہ یہ مسجد جو ہے یہ مزید کھلی ہو جائے۔ جمعے میں اس طرح پروگرامز میں بہت مشقت ہوتی ہے، ظاہر ہے پیچھے جو حال میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا اور صرف سننے پر اکتفا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو خصوصی طور پہ جن احباب نے یہ تعاون کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے انشاءاللہ، اس میں بھی توجہ میں دلا رہا ہوں، اور باقی دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو مزید وسعت عطا فرمائے۔ میں تمام احباب کا ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں، اور خصوصی طور پر استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کا کہ جنہوں نے آج خصوصی وقت ہمیں عنایت کیا ہے۔ اب میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خصوصی خطاب فرمائیں۔ اللہ رب العزت ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں، ان کی کاوشوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، ڈین آف فیکلٹی اسلامک اسٹڈیز، پنجاب یونیورسٹی۔ قریب کر دو، آگے اور قریب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، ذالک هدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل فرمایا ہے،